کی سائڈ ہے اس نے جو انڈین کمپنیز ہیں ان کو مائننگ سیکٹر میں وہاں پہ انوائٹ کیا ہے کہ جی آئیں، اگر چائنیز وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو انڈینز بھی آ کے انویسٹمنٹ کر لیں گے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ٹو فرنٹ وار پاکستان پہ اب ویج کرنے کی کوشش کریں گے. افغان بارڈر کے اوپر یہ ایک کوئک ریاکشن دینے کی کوشش کریں گے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ طالبان کا ریئیکشن کیا آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میرا خیال ہے کہ ایک بدترین دور سے گزر رہے ہیں. وہ اپنا ایک ایئر فریٹ کوریڈور کھول رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈائریکٹ ٹریڈ ہوگی. اب ظاہری بات ہے پاکستان اور بھارت کے معاملات تو اتنے خراب ہیں کہ ٹریڈ نہیں ہو سکتی. یہ انڈین افغان. Why is the TTP attacking the Pakistan army؟ اچھا ایک اور چیز ہے، ٹی ٹی پی جو ہے وہ پبلک پلیسز میں حملہ کیوں نہیں کرتا؟ اگر یہ حملہ واقعی ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ لگتا ہے کہ ہوا ہے کیونکہ اتنی ساری اطلاعات جو ہیں وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، تو میرا خیال ہے کہ اس سے کافی زیادہ مزید اس خطے میں ٹینشنز بڑھیں گی. سب سے بڑا ہمارا نقصان زیادہ ہوا ہے. اور افغان طالبان تو آپ کو پتہ ہے وہ کسی کے سگے نہیں ہیں، ان کو تو اپنا انٹرسٹ عزیز ہے، وہ اپنے انٹرسٹ کو فالو کرتے ہیں. ہم بھی جائیں گے، جن کے گھروں میں جائیں گے، جو بھی ہوگا پھر سب کو نقصان ہوگا، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. یہ بہت ہو گیا، انف از انف. زلمے خلیلزاد نے اپنے ٹویٹ میں یہ الزام لگایا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ایئر اسٹرائک پاکستان نے کی ہے یہ بالکل بھی ہیلپ فل نہیں ہے. یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک تھی، آگے انہوں نے بہت ایک چبھتی ہوئی بات کر دی ہے. صاحب ہیں ان کو پاکستان نے پیغام دے دیا ہے تھرو اسٹرائکس لاسٹ نائٹ کہ اگر آپ لوگ اتنے زیادہ انڈیا کے قریب ہوئے جس سے انڈیا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرے تو پھر ذہن میں رکھنا کہ مزید سٹرائکس ہوں گی، مزید حملے انڈیا کے. نمسکار دوستو ایک طرف جہاں بھارت افغانستان میں کروڑوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ملینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، وہیں پاکستان جو ہے وہ ایئر اسٹرائک کر رہا ہے افغانستان پہ. اور اس سے صاف دکھتا ہے کہ پاکستان کو کافی اس سے پریشانی ہو رہی ہے. پاکستان کلیئرلی کہہ رہا ہے، وہاں کی میڈیا بھی اس طرح کی باتیں کر رہی ہے کہ بھائی بھارت اور افغانستان جو قریب آ رہے ہیں اس سے ان کو پرابلم ہے، اور اسی کی وجہ سے ایئر اسٹرائک کی گئی ہے تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ بھائی ان کو بھارت کے قریب نہیں جانا ہے، ورنہ اس طرح کی ایئر اسٹرائک بار بار ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کی میڈیا کھل کے اس طرح کی باتیں کر رہی ہے. اور یہ بہت ہی عجیب چیز ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی بھی طرح سے نہیں چاہتا کہ افغانستان میں بھارت کا کچھ رول ہو، حالانکہ یہ لوگ خود بھی کچھ ٹھیک سے چیزوں کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں جو سمبند ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، ہم سبھی کو پتہ ہے. آپ اس سب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا آئیکن پریس کرتے ہیں لیٹسٹ نوٹیفیکیشن کے لیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں. کی سائڈ ہے اس نے جو انڈین کمپنیز ہیں ان کو مائننگ سیکٹر میں وہاں پہ انوائٹ کیا ہے کہ جی آئیں، اگر چائنیز وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو انڈینز بھی آ کے انویسٹمنٹ کر لیں گے. تو یہ پوائنٹ جو ہے دیٹ از آلسو دیر امپورٹنٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا اور افغانستان جو ہے وہ اپنا ایک ایئر فریٹ کوریڈور کھول رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈائریکٹ ٹریڈ ہوگی. اب ظاہری بات ہے پاکستان اور بھارت کے معاملات تو اتنے خراب ہیں کہ ٹریڈ نہیں ہو سکتی. یہ انڈین افغانی ٹرک پاکستان سے گزریں اور انڈیا جائیں، اور افغانستان جو ہے وہ طالبان بھیجے، ٹی ٹی پی پاکستان کو بھیجے، اور ہم کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنے ٹرک انڈیا بھیجیں، انڈیا اپنے ٹرک افغانستان بھیجیں، لیکن افغانستان ہمارے ملک میں دہشت گرد بھیجے. دس از ناٹ the policy anymore in پاکستان. سو پاکستان نے بڑی کوشش کی ماضی کے اندر بھی کہ انڈینز جو ہیں ان کے ساتھ مل کے اور افغانیوں کے ساتھ مل کے ہم کچھ ایسا کر سکیں، لیکن نہیں ہو سکا. اب انڈین فوکس کر رہے ہیں ہیومینیٹیرین اسسٹنس، ہائی کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، ان چیزوں کے اوپر، ڈیزاسٹر ریلیف، اسکولوں کے اوپر جی ہم کر رہے ہیں. ہماری جو جناب کمٹمنٹ ہے وہ ہے جی ہیومینیٹیرین سپورٹ دینا چاہتے ہیں، اور ایک افغانی نہیں رکھنا چاہتے انڈینز ڈونٹ وانٹ ٹو کیپ اے سنگل افغانی، بلکہ انڈینز کہتے ہیں کہ جناب ہم تو متاثر ہیں ان ریفیوجی سے. مطلب وہ بات کر رہے ہیں میانمار، بنگلہ دیش اور اس کانٹیکٹ کی. ٹھیک ہے جی، وہ پاکستان کی افغانستان کی بات نہیں کر رہے. افغانستان سے کہ تو ہم متاثرین ہیں نا، سب سے بڑے ہمارا نقصان زیادہ ہوا ہے. اور افغان طالبان تو آپ کو پتہ ہے وہ کسی کے سگے نہیں ہیں، ان کو تو اپنا انٹرسٹ عزیز ہے، وہ اپنے انٹرسٹ کو فالو کرتے ہیں، واچ کرتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو وہ بناتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے دیٹ از دیر. مجھے اب جس چیز کو سمجھنا ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں کہ افغان طالبان کو بلانا، اور پہلے اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ وکرم مشری صاحب جو ہیں وہ افغانستان انڈیا کے جو فارن سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے آلریڈی ان کے ساتھ دبئی میں ملاقات کی تھی. اور انڈین جو ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جے شنکر نے انڈیا کا افغانستان کا شکریہ ادا کیا کہ تم ہمارے ساتھ کھڑے تھے جب ہم نے پاکستان پہ حملہ کیا. ٹھیک ہے نا جی، کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں.
تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں دے آر دیر. دیکھتے ہیں کہ جو عامر خان متقی صاحب ہیں ان کو پاکستان نے پیغام دے دیا ہے تھرو اسٹرائکس لاسٹ نائٹ کہ اگر آپ لوگ اتنے زیادہ انڈیا کے قریب ہوئے جس سے انڈیا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرے تو پھر ذہن میں رکھنا کہ مزید اسٹرائکس ہوں گی, مزید حملے انڈیا کے اندر افغانستان کے اندر ہوں گے. اس چیز کو انڈیا جو ہے وہ پیغام دینا چاہتا ہے اس چیز میں جو مجھے نظر آتا ہے. اب جو جے شنکر صاحب کی اور جو متقی صاحب کی جو میٹنگ ہے, بائی دا وے اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں پرسنلی اور وہ بیٹھے ہوئے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ انڈیا سے کیا لینا چاہتے ہیں اور انڈیا طالبان کو کیا دینا چاہتا ہے. انڈیا کا شروع سے یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کرتے ہیں صرف اور صرف جسے کہتے ہیں نا جناب ہم صرف اور صرف کمیونٹی کے کام کرتے ہیں. لیکن وہ کمیونٹی کے کام کیوں انڈیا کرے گا؟ دنیا میں آپ نے لفظ سنا ہوگا نا, دیر از نو فری لنچ. تو دنیا میں کوئی فری لنچ نہیں ہے. انڈیا کمیونٹی کے, انڈیا کو کیا شوق ہے کمیونٹی کے کام کرنے میں؟ کیا انڈیا کے اندر 100% ہیلتھ کوریج ہے؟ کیا انڈیا کے اندر لوگوں کی اکانومی بہت اچھی ہے؟ کیا انڈیا کے اندر ہر بندہ بہت اچھے سے رہ رہا ہے جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر رہ رہے ہیں؟ کیا انڈیا تو کیوں کر رہا ہے انڈیا یہ؟ انڈیا انٹرسٹ کے لیے کر رہا ہے نا, اور وہ انٹرسٹ کیا ہے؟ وہ پاکستان ہے. انڈیا کو اور کچھ نہیں چاہیے. انڈیا کا جو اصل پرابلم ہے وہ پاکستان ہے. اس چیز میں ذہن میں رکھیں, جو پاکستان کو مینج کرنے کے لیے ڈائریکٹ حملے بھی کرے گا, افغانستان کے ذریعے بھی کرے گا, تھرو اٹس جو برانڈ آف پراکسیز ہیں اس کے Operation in Pakistan's restive Khyber Pakhtunkhwa province bordering Afghanistan, the army said on Wednesday, October 8th, 2025. یہ کل کا قصہ ہے. یہ حملہ ہو گیا اور انہوں نے ایک لیفٹیننٹ کرنل, ایک میجر, ٹوٹل 11 لوگوں کو پھڑکا دیا. یہ ہو کیوں رہا ہے دوستوں؟ کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی اٹیک کیوں کر رہا ہے. Why is the TTP attacking the Pakistan army? اچھا ایک اور چیز ہے, ٹی ٹی پی جو ہے وہ پبلک پلیسز میں حملہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ جا کے اسپیسیفکلی سویلینز کو ٹارگٹ کیوں نہیں کرتا جب تک ان کو یہ نہ لگے کہ وہ انفارمنٹ ہے یا خبری ہے یا ہمارے خلاف ہے. دوستوں جو لڑائی ہے تحریک طالبان پاکستان کی, وہ پاکستانی اسٹیٹ کے ساتھ ہے, وہ پاکستانی ملٹری کے ساتھ ہے. وہ شریعہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نظام محمدی ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہاں پہ ایک ایسا ارینجمنٹ ہونا چاہیے جہاں پہ شریعہ نافذ ہو. وہ کہتے ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو ہم نہیں مانتے, پاکستان کے سمویدھان کو, آئین کو ہم نہیں مانتے. اور کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے اکارڈنگ ٹو اسلام خود مختاری صرف اللہ کی ہوتی ہے. سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ alone. اس میں زمین کا بھی معاملہ ہے. اٹس اے ہائیلی کمپلیکیٹڈ ایشو. کسی اور دن بیٹھ کے ایک لمبا سا ویڈیو بنائیں گے آپ کے لیے جس میں ایک ایک ڈیٹیل کس طریقے سے ٹی ٹی پی شروع ہوا, ان کا طالبان سے کیا تانے بانے ان کے جڑے ہوئے ہیں اور کون سے گروپس ہیں, اسلامک اسٹیٹ کا کیا رول ہے, القاعدہ کا کیا رول ہے, کسی اور دن. لیکن آج کے لیے یہ بتا دوں کہ 39-year-old لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق was leading his troops from the front and his second in command 33-year-old Major طیب راحت were killed along with 9 of their men. جیسا میں نے بتایا ٹوٹل 11 لوگ مارے گئے ہیں. اور یہ بات مانی ہے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے. کئی لوگ مارے جاتے ہیں اور پاکستانی آرمی قبول نہیں کرتی کہ ہمارے بندے ہیں جو مر گئے. یہ میں کوئی آپ کو عجیب سی بات نہیں بول رہا, کیونکہ آپ لوگ زیادہ تر انڈینز ہیں, اور جب ہمارے جوان یا ہمارے افسر ویرگتی کو پراپت ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ گاؤں میں ہزاروں کی تعداد میں چلے جاتے ہیں. وہاں پہ فوج جاتی ہے, وہاں پہ گارڈ آف آنر ہوتا ہے, وہاں پہ ایک گڈ بائی جو ہوتا ہے نا, فائنل گڈ بائی ایک سولجر کا, ہر سمے بڑا آنریبل اور بڑا گرینڈ ہوتا ہے. پاکستان میں یہ چیزیں چھپائی جاتی ہیں.